اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ دوستوں، ہم ان 26 آیتوں کے بارے میں بات کر رہے تھے جن پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے اور وہ کہتے ہیں ان 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جانا چاہیے کیونکہ ان آیتوں سے دنیا بھر میں نفرت اور ہیٹریڈ اور گھرنا پھیلتی ہے۔ انہی میں سے ایک آیت کون سی آیت ہے؟ وہ آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 65، یعنی چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 65۔ اس آیت کو بھی ہم بغیر کسی پارشیلٹی کے، بغیر کسی باعث کے، بغیر کسی جانبداری کے بالکل کھلے دل سے، کھلے من سے دیکھیں گے کہ کیا واقعا اس سے آج کے دور میں نفرت پھیلتی ہے یا نہیں۔ میں آپ کے سامنے آیت پڑھتا ہوں، لیکن آیت پڑھنے سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں جو لوگ آج یہ کام کر رہے ہیں کہ عوام الناس کو یعنی جنرل پبلک کو اسلام کے خلاف بھڑکا رہے ہیں، وہ لوگ اکثر موقعوں پر یہ کرتے ہیں کہ کسی آیت کو بالکل بیچوں بیچ سے، دونوں طرف سے قینچی کی طرف سے جیسے کاٹا جاتا ہے ویسے کاٹ کے ایک آیت کو نکال کے لوگوں کو دکھاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ایسا لکھا ہے۔ لیکن وہ لوگ آگے پیچھے کی بات کو یا آگے پیچھے کی آیتوں کو جان بوجھ کر یا پھر انجانے میں کاٹ دیتے ہیں، اور اس کاٹنے کی وجہ سے وہ جو کنٹیکسٹ ہے یا کن کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے یا کس دور میں کن حالات میں بات کہی گئی تھی وہ سب ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آدمی کو لگتا ہے کہ یہ تو بڑی ہی فتنہ پھیلانے والی، نفرت پھیلانے والی آیت ہے۔ یہ جو آیت ہے یعنی آیت نمبر 65، غور سے سنیں آپ، یہ جو آیت نمبر 65 ہے اس سے 4 آیتیں پہلے بھی ایک آیت ہے، اس کو لیکن وہ لوگ گول کر دیتے ہیں، اس کو نہیں بتاتے۔ اب میں اس آیت کو بھی آپ کے سامنے پڑھوں گا بھی، پہلے اس آیت کو پڑھتا ہوں، دیکھیے آپ کو لگے گا واقعا کہ یہ تو بھڑکا رہی ہے، بہت اکسا رہی ہے جنگ کے لیے، مار پیٹ کے لیے، مار کاٹ کے لیے۔ آیت میں پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی یعنی اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مومنوں کو یعنی مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھاریے، جنگ کے لیے اکسائیے، ٹھیک ہے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر ان مومنوں میں سے، ان مسلمانوں میں سے 20 لوگ ہوں گے نا تو دشمن کے 200 پر بھاری پڑیں گے۔ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر ان میں 200 ہوں گے تو یہ دشمن کے 2000 پر یا کافروں کے 2000 پر بھاری پڑیں گے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیوں بھاری پڑیں گے یہ مسلمان، 200 مسلمان 2000 کافروں پر کیوں بھاری پڑیں گے؟ کیونکہ یہ کافر لوگ سمجھتے ہی نہیں، ناسمجھ ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 65۔ اب اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اے حضرت محمد، آپ مومنوں کو یا مسلمانوں کو جنگ کے لیے اکسائیے، ابھاریے۔ ہاں، آپ کو پہلی نگاہ میں ہو سکتا ہے یہ لگے کہ دیکھو صاف صاف یہاں پر جنگ کے لیے ابھارنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے کچھ باتیں زبان پر آتے آتے رہ جاتی ہیں، آپ خود بھی سمجھ لیجئے گا میرے اشارے کو، کہ بہت سے ایسے مذہب ہیں، بہت سے ایسے دھرم ہیں جہاں پر جنگ کے لیے ابھارا گیا کسی کو اور کہا گیا تم جنگ کرو، تم سچ کی خاطر لڑو، تم یہ بھی نہ دیکھو کہ کون اس وقت تمہارا رشتہ دار ہے کون نہیں ہے، جنگ کرو۔ ہم کبھی اس پر اعتراض نہیں کرتے کیونکہ وہ ایک کنٹیکسٹ تھا، بات وہ اچھی تھی کہ دیکھو سچ کی خاطر جب تم لڑ رہے ہو تو پھر تمہارا بھائی آئے اور یا کوئی رشتہ دار، پھر تمہیں نہیں دیکھنا ہے، پھر تم سچ کی خاطر جنگ کرو۔ کچھ ایسی بات یہاں کہی گئی۔ تو اب میں آپ کو آیت نمبر 61 بھی سناتا ہوں، یعنی 61، 4 آیتوں پہلے چلے جائیے، دیکھیے یہ والی بات بھی تو قرآن نے کہی تھی، یہ کیوں چھپا لی جاتی ہے، یہ کیوں نہیں بتائی جاتی؟ یہ آیت کیا ہے؟ ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اے پیغمبر، اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کافر لوگ صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی صلح کے لیے پورے طور سے جھک جائیے۔ میں پھر سے دہراتا ہوں، ان جنحوا للسلم فاجنح لها، اے حضرت محمد آپ سنیے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کافر لوگ صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی فوراً صلح کے لیے جھک جائیے۔ یعنی
آپ کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ صلح ہو، لڑائی نہ ہو، جنگ نہ ہو، امن ہو، امان ہو، شانتی ہو۔ یہ آیت کیوں نہیں بتائی جاتی؟ قرآن نے یہ بھی تو کہا تھا، اور یہ سارے مسلمانوں پر اگر آپ والی اپلائی کر رہے تھے یہ بھی اپلائی ہوگی۔ تو مسلمانوں سے بھی کہا گیا ہے کہ اگر کافر لوگ صلح کرنا چاہیں تو تم بھی پہلے صلح کرو، فوراً جھک جاؤ۔ تو یہ بھی تو کہا گیا تھا ہم سے۔ اب آتے ہیں اس آیت کے بارے میں، یعنی آیت نمبر 65 جو ابھی جس پر ڈسکشن کر رہے تھے، سورہ انفال کی آیت نمبر 65۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں، پہلے بھی بتایا تھا کہیں، لیکن پھر سے سن لیجئے، آپ اس بات کو بھی غور سے سنیے گا۔ حضرت محمد کو جب ہم لوگ یعنی آؤٹ سائڈرز، نان مسلم لوگ جب سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں بس وہ ایک دینی رہنما تھے، ایک ریلیجس لیڈر ہی تھے، بس وہ آئے تھے پریچ کرنے کے لیے، اسلام کی شکشائیں، اسلام کی ٹیچنگ بتانے کے لیے، اور جیسے ایک ٹیچر ہوتا بس انہوں نے ٹیچ کیا اور چلے گئے۔ لیکن نہیں، دیکھیے اسلام کے اندر جب آپ آئیں گے اور قرآن کو جب آپ پڑھیں گے، میں یہ بھی بتا دوں، جب آپ قرآن کو پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ حضرت محمد سمپل ایک ریلیجس پریچر نہیں تھے۔ ہاں، ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ ریلیجن کو پریچ کر رہے تھے، اور یہ آیا بھی یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ حضرت محمد کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن کی آیت پڑھتے بھی تھے، پھر ان کو پیوریفائی کرتے تھے، ان کے اندر کو صاف کرتے تھے، ان کو پیوریفائی کرتے تھے۔ پھر آگے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور پھر اسی قرآن کی گہری انہیں معلومات دیتے تھے، اور پھر بہت ساری باتیں جو قرآن میں نہیں بھی آئیں، الگ سے وزڈم کی باتیں بھی انہیں بتاتے تھے، بدھمتا کی باتیں بھی سکھاتے تھے۔ یہ ان کی ایک ذمہ داری تھی۔ لیکن اگلی ذمہ داری ان کی کیا تھی؟ اسی قرآن میں آیا ہے کہ حضرت محمد کو بتایا گیا کہ آپ لوگوں کے بیچ میں فیصلے بھی کیا کیجئے، جب ان میں آپس میں جھگڑا ہو جائے تو آپ ہی جج بن جایا کیجئے۔ تو جج بن کر کے، اور کیسے فیصلہ کرنا ہے، کس کی گواہی لیں گے، کس کی نہیں لیں گے، کب گواہی مانی جائے گی، کب نہیں مانی جائے گی، کس سے قسم لیں گے، یہ سب بھی آیا قرآن میں۔ تو آپ جج بن کر کے بھی فیصلے کیجئے، اور جیسے عدالت میں بہت سارے قانون ہوتے ہیں، وہ قانون یہاں بھی بتائے گئے قرآن میں بھی کہ یہ قانون اپلائی ہوگا یہاں پر۔ تو جج بھی تھے وہ۔ اس کے علاوہ وہ ایک پولیٹیکل لیڈر بھی تھے۔ حضرت محمد جو چھوٹی سی حکومت اس وقت ان کی بنی تھی، وہ اس کے سربراہ تھے۔ آج کے زمانے میں کہوں تو پریزیڈنٹ تھے، پرائم منسٹر تھے، جو بھی کہہ لیا، پریمیئر تھے۔ تو وہ اس حساب سے یعنی ان کے پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، انہیں حکومت بھی چلانی تھی، اور ایک رولر کو، ایک پولیٹیکل لیڈر کو جو کچھ کرنا ہوتا اپنی گورنمنٹ چلانے کے لیے، وہ بھی وہ کرتے تھے۔ تو یہ ان کی تیسری ذمہ داری تھی۔ چوتھی ذمہ داری ان کی کون سی تھی؟ وہ بہت بڑی ذمہ داری تھی، وہ اسلامی فوج جو بنی تھی اس وقت، اس کے کمانڈر بھی تھے۔ یہ نہیں جیسے آج ہوتا پریزیڈنٹ صاحب خود تھوڑے نا جنگ لڑنے جاتے ہیں، لیکن حضرت محمد ہی کمانڈر تھے، وہ جنگ بھی لڑنے جاتے تھے۔ یہ بات اکثر لوگ نہیں جانتے کہ ایک ہی وقت میں حضرت محمد کے پاس کئی پورٹ فولیو تھے یا کئی ذمہ داریاں تھیں۔ ان میں سے ایک ذمہ داری کیا تھی؟ وہ کمانڈر تھے، اور بحیثیت کمانڈر جو ان کو اپنے فوجیوں سے کہنا تھا وہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ بحیثیت کمانڈر جو انہیں فوجیوں کی جس طرح سے ٹریننگ کرنی تھی وہ بھی قرآن میں آیا ہے۔ تو اس پر لوگوں کو اعتراض نہیں ہوتا اگر وہ یہ بات سمجھ لیتے کہ حضرت محمد ایٹ اے ٹائم کئی ذمہ داریوں کو نبھا رہے تھے۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آیت انہی میں سے ایک آیت ہے جہاں پر حضرت محمد کو بحیثیت کمانڈر آف اسلامک آرمی خطاب کیا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا النبیو، اے نبی، حرض المؤمنین علی القتال، مومنوں کو ایسے کہنے اپنے فوجیوں کو جنگ کے لیے ابھاریے۔ اب میں آپ سے یہاں پر پوچھ رہا ہوں، کیا غلط کہا گیا؟ دنیا کا ہر کمانڈر آج بھی کسی بھی ملک کا ہو تو وہ اپنے فوجیوں کو جنگ کے لیے ابھارتا ہی تو ہے، ساری ٹریننگ ہی یہی ہوتی ہے۔ وہ دن رات یہی کہتا رہتا ہے، اڑو، ساودھان، کھڑے ہو جاؤ، دیکھو دشمن سے نہ گھبرانا، اس طرح کے وہ بھی چیخ چیخ کے وہ دیتا ہے کمانڈ۔ تو یہ سارے کمانڈ دیتا ہے، دیکھو پیر پیچھے نہ، قدم پیچھے نہ ہٹانا، دیکھو زبردست وار کرنا، یا مر جانا یا مار دینا، اس طرح کی باتیں تو ہر کمانڈر کرتا ہے۔
تو یہی کہا جا رہا ہے حضرت محمد سے کہ آپ بھی اپنے فوجیوں کو یہ کمانڈ دیجئے، لوگوں سے کہیے کہ ہوشیار رہیں، ساودھان رہیں، اٹینٹو رہیں۔ تو اس میں کیا بری بات کہی گئی؟ تو یہ بات آپ اگر سمجھ لیں کہ حضرت محمد کمانڈر بھی تھے تو آپ کے دماغ سے بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی۔ پھر یہ بھی بتا دیں آپ کو کہ پھر سے شاید دہرانا پڑے، حالانکہ پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ حضرت محمد وہ تھے جن ان کو اور ان کے ساتھیوں کو 13 سال تک مکے میں ستایا گیا تھا۔ اور کس نے ستایا تھا؟ مکے کے بت پرستوں نے ستایا تھا، مکے کے مورتی پوجکوں نے ستایا تھا۔ کتنا ستایا تھا؟ حضرت محمد کو اسیسنیٹ کرنے کی، یعنی ان پر جان لیوا حملہ تک کیا تھا، ایک بار نہیں کئی بار کیا تھا۔ ان کے ساتھیوں کے بدن کو الگ الگ ڈائریکشن میں گھوڑوں سے باندھ کر کے چیر دیا تھا، چلتی ریت پر لٹاتے تھے، گھوڑوں سے مارتے تھے، گرم جلتی ہوئی سلاخ یا سریا لال بالکل ان کے سر میں چبھاتے تھے، اور اس کے علاوہ ان کو گھروں میں قید کر رکھا تھا۔ ان کو گھر کے اندر ہتکڑی بیڑی میں ماں باپ نے حتیٰ قید کیا ہوا تھا۔ ایک حضرت محمد کے ساتھی تھے جن کا نام تھا مصعب ابن عمیر، حضرت محمد سے شکل صورت میں وہ کافی ملتے جلتے بھی تھے، دور کے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کو تو ان کے گھر میں ان کے ماں باپ نے ہی قید کر دیا تھا، ہتکڑیاں بیڑیاں پہنا دی تھیں۔ یہ ان ساتھیوں کے ساتھ ہوا، اس سب کو لوگ بھول جاتے ہیں، بس آخری دیکھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا۔ یہ ان حالات کو مد نظر رکھیے، پھر آپ کو آیتیں خوب سمجھ میں آئیں گی، تب پتہ چلے گا کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں اور کن حالات میں آیتیں آئی تھیں۔ ایک بات ہم آپ کو اور بتائیں کہ اس میں ہم بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ حضرت محمد کو کہا جا رہا کہ آپ اپنے فوجیوں کو جنگ کے لیے ابھاریے، اور یہ ویسے ہی ہے جیسے آج بھی ایک کمانڈر اپنے فوجیوں کو جنگ کے لیے ابھارتا ہے، ان کا مورال اونچا کرتا ہے، گراتا نہیں ان کا حوصلہ۔ آگے جب اگلی اگر آیت آپ دیکھیں تو آپ کو اور بھی ایک اور کلو ملے گا، اور اگلی آیت سے پتہ چلے گا کہ یہ آیت ایک خاص موقع کے لیے آئی تھی۔ وہ کیا؟ پھر سے ایک بار بس تھوڑا سا آپ کو دہرانا، میں پیچھے جا رہا ہوں۔ 13 سال تک حضرت محمد کو جب مکے میں ستایا گیا تو پھر وہ مائیگریٹ کر کے، ہجرت کر کے، سفر کر کے دوسرے شہر مدینہ گئے، پھر وہیں بس گئے۔ جب مدینہ میں بسے تب بھی پہلے سال جنگ کی آیت نہیں آئی، اور جب تک مکہ میں تھے 13 سال کوئی جنگ کے بارے میں آیت ہی نہیں آئی۔ بلکہ آپ کو اس سے بھی زیادہ بتا دوں، 13 سال جب وہ مکے میں تھے اور ستائے بھی جا رہے تھے وہ اور ان کے ساتھی، تو اس موقع پر ایک بار بھی حضرت محمد نے اپنے کسی ساتھی کو اجازت نہیں دی کہ وہ اپنا دفاع یعنی سیلف ڈیفنس بھی کرے۔ دوسرے لفظوں میں کہوں، حضرت محمد نے اپنے ساتھیوں کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ اگر تمہیں تمہارا مالک کوڑا مار رہا ہے یا تمہیں ہاتھ سے ہی مار رہا ہے تو تم اس کا ہاتھ پکڑ لو۔ یہ ہاتھ پکڑنے کی بھی اجازت نہیں دی تھی، کہا مار رہا تو پٹ جاؤ، یہ کہا تھا۔ آپ دکھائیے کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہاتھ پکڑ لو۔ ایک قصہ سناتا ہوں تاکہ اور بھی بات واضح ہو جائے۔ یہی جو بھی ہم نے کہا کہ ایک ساتھی کے سر میں جلتی ہوئی سلاخ چبھا دی تھی۔ یہ کون تھے؟ اس ساتھی کا نام تھا خباب ابن ارت۔ یہ غلام تھے، سلیو تھے، داس تھے، اور جو ان کی مالکن تھی وہ ایک عورت تھی، وہ کافر تھی، وہ بت پرست تھی۔ یہ خاموشی سے چپکے چپکے مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کچھ دنوں بعد اسے پتہ چل گیا مالکن کو کہ یہ مسلمان ہو گئے، تو اس نے طرح طرح سے ان کو ستانا، مارنا، پیٹنا شروع کیا۔ ایک دن تو حد ہو گئی کہ اس مالکن نے آ کر کے جہاں یہ لوہار بند تھے، بھٹی میں سلاخ جو ہے گرم کرتے تھے، وہاں پر سے ایک جلتی ہوئی گرم لال سلاخ لی اور ان کے سر میں چبھا دی۔ اب ان سے رہا نہیں گیا، تو پھر یہ حضرت محمد کے پاس گئے اور جا کر کے شکایت کی کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا۔ اس وقت حضرت محمد کعبے کی دیوار کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے شکایت کی تب تو حضرت محمد کو کہنا چاہیے تھا کہ چلو میں دیکھتا ہوں تمہارے ساتھ چل کر کے کون تمہیں ستا رہا ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوا، بلکہ حضرت محمد غصے میں آ گئے، اور غصہ کس پر کیا؟ ان پر، خباب ابن ارت پر۔ اور کیا کہا؟ کہا کہ تم سے پہلے کے لوگ جو دوسرے پیغمبروں کے زمانے میں ہوئے، نوح کے زمانے میں، ابراہیم کے زمانے میں، مثلا موسیٰ کے زمانے میں،
ان کو تم سے زیادہ ستایا گیا. ان کے لیے تو ان کی قبریں سامنے کھود دی جاتی تھیں اور انہیں زندہ اس میں دفن کر دیا جاتا تھا. ان کے بدن کے اندر سے لوہے کی ایسی کنگیاں کہی جاتی ہیں، یعنی ایسے کانٹے دار وہ پورا پھاڑ دیتے تھے بدن میں ڈال کر کے. تو تم سے زیادہ ان پر ظلم ہو چکا، وہ پھر بھی صبر کرتے تھے. تو تم بھی صبر کرو. یہ کس سے کہا؟ اس شخص سے کہ جس کے سر میں جلتی سلاخ ڈال دی گئی تھی. تو 13 سال تک پیغمبر اور ان کے ساتھی یہاں پر یہ مصیبتیں، یہ اذیتیں جھیل رہے تھے. اس کے بعد اب مدینہ گئے. پہلے 1 سال پھر بھی اجازت نہیں آئی اللہ کی طرف سے کہ تم لوگ جنگ کرو یا سیلف ڈیفنس کرو. دوسرے سال میں آیت آئی، اور وہ آیت کون سی ہے؟ سورہ حج آیت نمبر 39، یعنی سورہ نمبر 22 ورس نمبر 39، جس میں آیا اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اب اجازت دی جاتی ہے مسلمانوں کو جنگ کرنے کی، اجازت دی جاتی ہے، یاد رکھیے گا، پرمیشن دی جاتی ہے کہ وہ لوگ اب جنگ کریں. کیوں دی جاتی ہے؟ یہ بھی لکھا ہے کیونکہ ان کو ستایا گیا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، کیونکہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. تو یہ آیت آپ دھیان رکھیں. اب یہ آیت پہلی آیت تھی جس میں جنگ کے لیے اجازت دی گئی، پرمیشن دی گئی سیلف ڈیفenس کی. اور اس کے بھی بعد جب جنگ بدر کا موقع آیا، یعنی پہلی جنگ ہونی تھی، تب یہ والی آیت جو ابھی ہم جس پر ڈسکشن کر رہے ہیں، یعنی سورہ انفال کی آیت نمبر 65 آئی. اس وقت پیغمبر سے کہا گیا کہ آپ مسلمانوں کو جنگ کے لیے ابھاریے. کیوں ابھاریے؟ معلوم ہے آپ کو، کیونکہ مسلمان ڈرے ہوئے تھے، اب تک پٹتے چلے آئے تھے. اور دوسری ڈر کی وجہ یہ تھی کہ اب مسلمانوں کے لشکر میں بھی صرف 313 لوگ تھے، اور جو کافر لشکر وہاں سے آیا تھا مکے سے چل کر کے، اس میں 1000 تھے. تو اب کہا جا رہا ہے نبی سے، حضرت محمد سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ اپنے ساتھیوں کو جنگ کے لیے ابھاریے، نہ ان سے کہیے نہ ڈریں. 313 صحیح، ان پر بھاری پڑیں گے. یہ 1000 ہیں، یہ 313. کہا کیا جا رہا؟ اگر یہ 20 ہوں گے تو 200 پہ بھاری پڑیں گے، اگر 200 ہوں گے تو 2000 پر بھاری پڑیں گے. یہ بتایا جا رہا ہے آیت میں. پھر بھی اگلی آیت جو میں بتانے جا رہا تھا اس میں کلو موجود ہے. پھر کیا ہوا؟ اتنا حضرت محمد نے کو ابھارا اپنے ساتھیوں کو، پھر بھی بہت سے ساتھی اندر سے پھر بھی ڈرے ہوئے تھے. جب دیکھا اللہ نے کہ اندر سے اب بھی ڈرے ہوئے ہیں، تو اللہ نے یہ ریشیو بدل دیا. اب دیکھیے میں اگلی آیت پڑھ رہا ہوں. الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا. اللہ نے اب یہ جو ریشیو ہے یہ گھٹا دیا ہے. ابھی تک 200 پہ بھاری پڑ رہے تھے، ابھی تک 1:10 کا ریشیو تھا، لیکن اب اللہ یہ ریشیو گھٹا رہا ہے. اور کیا کر رہا ہے؟ کیوں گھٹا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ نے دیکھ لیا، اے مومنوں، اے مسلمانوں، کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، تم ڈر رہے ہو اندر سے. اب کیا ریشیو کیا؟ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِئَتَيْنِ. اب اگر تم میں کے 100 ہوں گے تو ان کے 200 پر بھاری پڑیں گے. یعنی اب ریشیو 1:10 نہیں رہ گیا، 1:2 ہو گیا، گھٹ گیا ریشیو. تو یہ آیت کب آئی تھی؟ کس موقع کے لیے آئی تھی؟ یہ آیت جنگ بدر کے موقع پہ آئی تھی. پہلی جنگ تھی مسلمانوں کی، ڈر رہے تھے مسلمان. اس وقت کہا گیا تھا اے پیغمبر اپنے آپ ساتھیوں کو جنگ کے لیے ابھارے ہیں. اب بتائیے اس آیت سے آج کے دور میں آتنکواد کیسے پھیل سکتا ہے؟ آج کے دور میں گھرنا، نفرت، ہیٹریٹ کیسے پھیل سکتا ہے؟ اگر آپ کھلے من سے سوچیں گے تو اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ آج ان آیتوں کو غلط طرح سے کوٹ کر کے صرف لوگوں کو بھڑکایا، بہکایا اور ورغلایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں میری بات پوری ہو گئی. اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.